بیوی کی ضد پر میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں شفٹ کیا۔ پہلے پہل تو میں ہفتے میں 1-2 بار اپنے باپ سے ملنے اولڈ ہوم جایا کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جانا چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا اس وقت 2 سال کا تھا جب میں نے اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں شفٹ کیا تھا۔ 20 سال بعد میرے بیٹے نے ایک مشہور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بیٹے کی کامیابی پر جہاں میں بہت خوش تھا، وہاں اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ نتائج کے بعد یونیورسٹی کی انتظامیہ نے تمام طالب علموں کو شہر کے سب سے قدیم اولڈ ہوم کا وزٹ کرایا تاکہ وہ بوڑھے لاوارث لوگوں کی زندگی کو قریب سے جان سکیں اور ان کی زندگی پر ریسرچ کر سکیں۔ میرے بیٹے نے وہاں اپنے دادا کو دیکھ لیا تو ششتر رہ گیا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو یہی بتایا تھا کہ آپ کے دادا کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ میرا بیٹا بہت مایوس ہوا۔ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور اپنا گولڈ میڈل لے کر نہر کی طرف روانہ ہوا تو گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا کہ اس نے دیکھا راستے میں ایک فقیر بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے وہ گولڈ میڈل فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر وہ گولڈ میڈل لے کر جھونپڑی میں آیا تو فقیر کی بیٹی نے اس سے کہا، مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ ابھی تک یاد ہے جب میں اپنے باپ کے کاندھوں پر بیٹھ جاتا تھا اور اس حال میں میرا باپ کھانا کھاتا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے باپ کے کندھوں سے اتارنے کی کوشش کرتی تو بابا اسے منع کر دیتے۔ ماں غصے میں کہتی کہ آپ کتنی مشکل میں ہیں، کم از کم سکون سے کھانا تو کھا لیں۔ لیکن میرے باپ سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، میری باپ سے محبت بڑھتی گئی۔ جب جوان ہوا تو ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی۔ میں نے ماں کو بتانے کی بجائے اپنی پسند کا اظہار اپنے باپ کے سامنے کیا۔ جب میرے باپ نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہاری شادی کا بہت انتظار تھا، چلو اچھا ہوا تم نے لڑکی پسند کر لی۔ اب میں جلدی تمہاری شادی کر کے اپنے دل کے ارمان پورے کروں گا۔ ابا نے میری شادی کرنے میں زیادہ دیر نہیں کی۔ فوراً سائرہ سے میری منگنی ہوئی اور اگلے مہینے شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ شادی کے دن مجھے پتا چلا کہ ابا کی دوستی کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ حالانکہ ابا جان کوئی مالدار شخصیت تو نہیں تھے، لیکن اب اکثر کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی دولت اچھے اور مخلص دوست کی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ابا کے دوستوں نے میری شادی میں شرکت کی۔ وہ اور میری شادی میں ایسے خوش تھے جیسے ان کے اپنے بیٹے کی شادی ہو۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ میری شادی میں وہ انتظامیہ بنے ہوئے تھے، حالانکہ وہ مہمان تھے، لیکن مہمانوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہے تھے۔ ابا کی وجہ سے وہ میزبان بنے ہوئے تھے۔ پہلے تو میری شادی میں خوب ناچ گانا ہوا، پھر اس کے بعد انتظامی امور کو بھی سنبھالنے لگے۔ میرا باپ دل کا بہت اچھا تھا، لہٰذا اس نے ولیمے میں غریب اور مسکین لوگوں کو بھی دعوت دی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہو سکے، ان کے گھر کھانا پہنچایا۔ میرے کئی دوست ابا کی اس بات پر حیران ہوئے تھے کہ ایسا کون کرتا ہے، لیکن یہ میرے ابا ہی تھے جو ایسا کر سکتے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب ابا میرے دل سے اتر گئے، یا پھر شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا دل ابا کے معاملے میں سخت ہو گیا۔ یہ میری بیوی سائرہ کی خواہش تھی، جس نے کہا تھا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ ابا کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنے بچے بلال کی تھی، جو ہماری پہلی اولاد تھا۔ بلال پڑھائی میں بہت ذہین تھا اور ابھی اتنا بھی بڑا نہیں تھا کہ ہم اسے اپنے سے دور کسی ہاسٹل میں شفٹ کر سکتے۔ ابا ساری رات کھانستے تھے، جس کی وجہ سے ہماری نیند تو خراب ہوتی تھی، لیکن بچوں کی پڑھائی میں بھی مسئلہ بنتا تھا۔ میرے دل میں تو بس خیال آیا کہ کاش ابا ایک الگ گھر میں ہوتے، لیکن ہمارے پاس الگ گھر کہاں تھا۔ ایک دن میری بیوی سائرہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ابا کو ہم اولڈ ہوم میں شفٹ کرنا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچنا ہے۔ ابا کے ہوتے ہوئے یہ گھر میں پڑھائی نہیں کر سکتے۔ آج کل بڑے کمپٹیشن کا دور ہے، اور اگر بچوں کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تب یہ تعلیمی میدان میں آگے نہیں جا سکتے۔ میں نے بیوی کو تسلی دی کہ میں اس سلسلے میں اپنے باپ سے بات کروں گا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ابا کے سامنے اس طرح کی بات کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ قائدین تک میں کوشش کرتا رہا کہ میں ابا سے بات کروں کہ آپ کو اولڈ ہوم میں شفٹ کرنا ہو جاتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔
جب 2 ہفتے تک بات نہ کی تب میری بیوی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتے تو میں خود کہتی ہوں، لیکن میں نے بیوی کو منع کیا۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا آج شام میں ابا سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ میں بہت پریشان تھا اور بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیسے ابا سے بات کروں؟ کس طرح ان کی نظروں میں نظریں ملاؤں؟ خیر، عشاء کی نماز کے بعد ابا جان اپنے کمرے میں تھے، جبکہ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ ابا جان نے مجھ سے کہا، بیٹا اندر آ جاؤ۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ابا جان نے مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگے، خیر تو ہے بیٹا، آج بڑے عرصے بعد میرے کمرے میں آ رہے ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ تم ایسے کیسے؟ میں نے کہا، ابا جان آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا جان کہنے لگے، کہو بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ابا جان آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے ہاسپٹل کافی دور ہے، آپ کی طبیعت اکثر بگڑ جاتی ہے اور رات کے وقت ہمیں اسپتال میں جانا پڑتا ہے، جبکہ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہسپتال کے ساتھ ہی ایک اولڈ ہوم ہے جہاں آپ کو شفٹ کیا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کا میں منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ ابا سے اس طرح بات کروں، مگر ابا میرے دل کا حال سمجھ چکے تھے۔ وہ میرے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ میں یہ باتیں دل سے نہیں کر رہا، لیکن اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے آج ایسا کہہ رہا ہوں۔ ابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ؟ میں نے کہا، نہیں ابا، میری اتنی ہمت کہاں، میں آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بس آپ کے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ وہاں میرے بہت ڈاکٹر دوست بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، سب آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ابا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، اور کوئی بات ہے تو بتاؤ، تیرا باپ تمہاری کسی بھی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ میں ابا کا سارا سامان اولڈ ہوم میں شفٹ کر چکا تھا اور آج شام ابا کو گھر سے جانا تھا۔ میں ابا کو لینے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بلال سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ بلال ابھی ناسمجھ تھا، بار بار کہہ رہا تھا، دادا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابا تو بلال سے یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا پریشان نہ ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ جس دن ابا گھر سے گئے تھے اس دن بلال بہت رویا تھا۔ وہ اگلے کچھ دنوں تک اسکول بھی نہ گیا، لیکن ہم یہ سب کچھ بلال کی خاطر ہی تو کر رہے تھے۔ ہم گھر میں ایک ایسا پرسکون ماحول چاہتے تھے جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ پہلے تو میں ابا سے ملنے ہفتے میں 1-2 بار اولڈ ہوم میں ضرور جاتا تھا اور کبھی کبھی ساتھ بلال کو بھی لے جاتا۔ حالانکہ بلال اس بات پر ضد کرتا تھا کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے دادا جان سے ملوائے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اولڈ ہوم بھی جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں تو اپنی بیوی بچوں کی خاطر پیسہ کمانے میں لگا ہوا تھا۔ بلال شروع میں ضد تو کرتا تھا، اس کی ضد دیکھتے ہوئے بیوی نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے بیوی کے مشورے پر عمل کیا اور پھر ایک دن بلال سے کہہ دیا کہ دادا جان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کئی دنوں سے اسپتال میں ایڈمٹ تھے اور اب وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ میں بلال کو ایک قبرستان میں بھی لے گیا تھا اور اسے ایک قبر دکھائی تاکہ اس کے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آپ کے دادا اس دنیا میں نہیں رہے۔ بلال بہت روتا تھا، ہر وقت اپنے دادا کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر سوتا، جبکہ ہمیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی افسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے بھی لگتا تھا کہ ہم کتنے برے ہیں، کتنا برا کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ، مگر بیوی کی طرف سے مجھے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ یہ وقت دل سے نہیں دماغ سے سوچنے کا ہے۔ بلال کا ایک اچھی اور مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور اس ادارے میں بلال ہر سیمسٹر میں ٹاپ کر رہا تھا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا، جبکہ اس کے کمرے میں ہر وقت دادا کی تصویر بھی لگی رہتی۔ ہماری بہت کوشش کے باوجود وہ اپنے دادا کو دل سے نہ نکال پایا، اور اب ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اس نے کبھی بھی اپنے دادا کو دیکھ لیا اور اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کا دادا بھی زندہ ہے تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں آتا کہ بلال کو بتا دوں، کیونکہ ابھی یہ کافی بڑا ہو چکا ہے، اسے یہ بات بتا دوں کہ ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا، تمہارا دادا زندہ ہے اور ابھی تک اولڈ ہوم میں موجود ہے۔ مگر پھر یہی ڈر تھا کہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر نہ چلا جائے یا ہم سے خفا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ میں جب بھی بلال کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتا تو میری بیوی میرے آگے آ جاتی اور مجھ سے بار بار یہی کہتی کہ خدا را ایسی غلطی مت کرنا،
ورنہ ہم اپنے بیٹے کو کھو دیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں میرے بیٹے نے یونیورسٹی اور کلاس میں ٹاپ کیا تو یونیورسٹی کی طرف سے اسے گولڈ میڈل دینے کا اعلان کیا گیا۔ ادارے میں ایک تقریب ہوئی جن میں طالب علموں کے والدین کو بھی بلایا گیا تھا۔ میں بلال کے ساتھ اس کی اماں کو بھی لے کر یونیورسٹی پہنچا، جہاں باقی طالب علموں کے والدین بھی آئے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں میرے بیٹے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس بات پر ہمیں فخر محسوس ہو رہا تھا۔ طالب علموں کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس آ رہی تھی اور ایک ایک کر کے وہ ہم سب سے مل رہے تھے اور بلال کی وجہ سے ہمیں مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے۔ میں نے یونیورسٹی میں نوٹ کیا کہ ایک لڑکی بار بار بلال سے باتیں کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، لیکن بہرحال کسی طرح یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ میں بھلا اپنے بیٹے کی آنکھیں پڑھنے میں کیسے ناکام ہو سکتا تھا؟ میں جان چکا تھا کہ بلال اسے پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس بات کا ذکر بلال سے اس وقت نہیں کیا۔ وہ لڑکی بھی ہمیں ملنے آئی، بلال کی وجہ سے اس نے ہمیں مبارکباد پیش کی، لیکن اس وقت بلال اس کے ساتھ نہیں تھا۔ شاید وہ یہ بات ہم سے چھپانا چاہتے تھے، مگر ہمیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی اور ہمیں اس بات کا فخر محسوس ہوا کہ ہمارے بیٹے نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل پہنایا، مگر اب مجھے اندر سے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ بلال سے اس لڑکی کے بارے میں بات کروں۔ میں نے اپنی بیوی سائرہ سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا آج ہم اپنے بیٹے سے بات ضرور کریں گے۔ گھر جاتے ہی میں نے بلال سے کہا وہ لڑکی کون تھی جو بار بار تمہارے قریب آ رہی تھی؟ پہلے تو بلال نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی اور ہمیں نہیں بتایا، لیکن پھر مسکرانے لگا۔ اس لڑکی کا نام نورین ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جیسے ہی تعلیم مکمل ہو جائے تو میں نورین کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں پہلے ہی پکڑ لیا۔ تقریب کے دوران میں نورین کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو شک نہ ہو۔ اس پر میں نے مسکرا کر کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اور اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ 6 ماہ بعد جیسے ہی بلال کی تعلیم مکمل ہوگی تب ان سے اس کی شادی کر دوں گا، مگر اس موقع پر میرا دل دکھی ہو گیا۔ مجھے اس موقع پر اپنا باپ یاد آیا کہ میری شادی پر وہ کتنا ایکسائٹڈ تھا، اس کے کتنے دوستوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ اولڈ ہوم کے مینیجر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے دوست اب بھی اس سے ملنے آتے ہیں۔ وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر میں رہو، لیکن ابا ان کے ساتھ بالکل نہیں جاتے۔ اس وجہ سے اس کے کئی دوست ان سے ناراض بھی ہوئے اور ابا سے گلہ کر رہے تھے کہ ہماری اتنی گہری دوستی کا کیا فائدہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم ایک اولڈ ہوم میں رہو۔ تمہارا وہ نالائق بیٹا جس کی شادی پر تم کتنے خوش تھے، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس بیٹے نے محض اپنی بیوی کی وجہ سے تمہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ حالانکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمارا یہ گھر جس میں ہم رہ رہے تھے اب بھی ابا کے نام پر تھا اور ابا نے کبھی بھی اس بات کا تانا ہمیں نہیں دیا۔ جس گھر سے مجھے نکال رہے ہو یہ تو میرا گھر ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے طالب علموں کو شہر سے باہر ایک پرانے کھنڈر جو کہ ایک تاریخی مقام تھا وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر ہی طالب علموں کو ایک اولڈ ہوم کا وزٹ کرایا گیا۔ جب بلال نے مجھے بتایا کہ کل ہم شہر کے سب سے قدیم اور بڑے اولڈ ہوم میں وزٹ کرنے جا رہے ہیں، میں یہ سن کر پریشان ہوا اور اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا یونیورسٹی کی انتظامیہ آپ لوگوں کو اولڈ ہوم کا وزٹ کیوں کروانا چاہتی ہے؟ جس پر بلال نے مجھ سے کہا کہ ابا جان وہاں بوڑھے اور لاوارث لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کا کوئی اپنا نہیں۔ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان سے بات کریں، ان کی زندگی کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں، وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کے اپنے جو انہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بہت گھبرا رہا تھا اور مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں انتظامیہ انہیں اس اولڈ ہوم میں نہ لے جائے جہاں ان کے دادا رہتے ہیں، یعنی کہ میرے باپ۔ مگر جس بات کا خدشہ تھا ہوا وہ بھی وہی۔ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں اسی اولڈ ہوم کا وزٹ کرایا گیا جہاں پر بلال کا دادا تھا۔ اب میں کسی صورت بلال کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں نہ جاؤ، کیونکہ اگر میں منع کرتا تو بلال ضرور پوچھتا کہ ابا جان آپ اس بات کے لیے مجھے کیوں منع کر رہے ہیں۔ بس دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کسی طرح وہ اپنے دادا جان کو پہچان نہ لے۔
کافی سارے اسٹوڈنٹ اولڈ ہوم میں داخل ہوئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کافی تحفے تحائف لے کر گئے تھے جو ان بزرگوں کے لیے تھے۔ ان تحفوں میں جوتے، کپڑے، چادریں بھی شامل تھیں۔ بزرگ بچوں کے سروں پر شفقت بھرے ہاتھ پھیر رہے تھے، جبکہ ایک بزرگ مسلسل بلال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلال کو اپنی طرف بلایا، اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ جب بلال نے اپنا نام بتایا تو اس نے بلال کو اپنے سینے سے لگایا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس نے بچپن میں ہی اپنے دادا کو دیکھا تھا، لہٰذا سے پہچان نہ پایا، مگر وہ حیران تھا کہ بوڑھا شخص اسے اتنا کیوں دیکھ کر رو رہا ہے۔ اس کے موبائل میں اس کے دادا کی تصویر محفوظ تھی۔ اس نے اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھا تو صرف اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ میرے دادا ہی ہیں۔ پھر جا کر اس بزرگ کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام کرم داد بتایا، جس پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ابا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میرا دادا زندہ تھا، جبکہ ابا مجھے قبرستان میں کسی اور کی قبر پر لے گئے اور کہا کہ آپ کے دادا کی قبر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بلال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر آیا، اس کا چہرہ اداس تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ماں نے اس سے کہا بیٹا کھانا لے کر آؤں، تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے بھوک نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کنڈی اندر سے بند کی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بلال کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ ہمارا وہ جھوٹ جو آج سے کچھ سال پہلے ہم نے اپنے بیٹے سے بولا تھا، وہ کئی گھنٹے تک سوتا رہا، پھر نیند سے بیدار ہوا تو بیگ اٹھا کر گھر سے جانے لگا۔ میں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ بلال کو اس گولڈ میڈل سے بھی نفرت ہو چکی تھی، بلکہ اب اسے اپنے تمام خوابوں سے نفرت ہو چکی تھی جس نے کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ اپنا گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا جس کی طرف وہ روانہ ہوا۔ راستے میں ایک فقیر جھولی پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا گولڈ میڈل فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے سوچا یہ کوئی قیمتی چیز ہے جو کوئی نوجوان اسے دے کر گیا ہے۔ فقیر اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ کوئی نوجوان میری جھولی میں ڈال گیا ہے، یہ کیا ہے؟ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے کوئی قیمتی دھات معلوم ہوتی ہے، اگر یہ سونا ہے تو کئی دنوں تک ہمیں بھیک مانگنی نہیں پڑے گی۔ ہمارا بیٹا رات کو گھر نہیں آیا تو ہم بہت پریشان ہوئے۔ وہ رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی تو ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنے دادا کے پاس ہی ہوگا۔ میں صبح ہی اولڈ ہوم پہنچا تو پتہ چلا بلال اپنے دادا کو وہاں سے لے کر کہیں چلا گیا۔ نہ اولڈ ہوم کے مینیجر کو اس بات کا علم تھا، نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ بلال اسے لے کر کہاں گیا ہوگا، مگر یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات تھی اور اس پر میں اولڈ ہوم کے مینیجر سے کافی خفا بھی ہوا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میری اجازت کے بغیر میرے والد کو کسی اور شخص کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پر مینیجر صاحب نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ کہنے لگے طاہر صاحب آپ یہ عجیب بات کرتے ہیں، میری اس اولڈ ہوم پر گہری نظر ہے، میں جانتا ہوں کون یہاں کس سے ملنے آتا ہے۔ پچھلے کئی سال سے آپ اپنے والد کو ملنے تک نہ آئے اور آپ اچانک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے وارث ہیں۔ مینیجر کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں واپس گھر آیا، کوشش کی کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح تلاش کیا جائے۔ یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں بار بار کالز موصول ہو رہی تھی کہ بلال کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے اس کو کلاس سے خارج کر دیا جائے گا۔ ہمارے بیٹے کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور یہ 30 دن ہم پر 30 سال بن کر گزرے تھے۔ ایک دن میں بازار سے گزرا تو میری نظر بلال پر پڑی۔ بلال نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا بیٹا مجھے معاف کر دینا، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے تم وہ غلطی مت کرو۔ میں تو اپنے باپ کا ایک برا بیٹا ثابت ہوا، لیکن تو میرا اچھا بیٹا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گیا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، جبکہ اپنے دادا کی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور اپنے باپ دونوں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اب دونوں کا مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بیٹا کسی صورت مجھے معاف نہیں کر رہا تھا، جبکہ باپ نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ دادا نے اپنے پوتے سے کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ یہ تھا میرے باپ کا مجھ سے پیار۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی اسے میرا ہی احساس تھا اور میں کتنا بدنصیب تھا کہ اتنے بڑے محسن کو میں نے اپنے سے دور رکھا۔
وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر۔ ابا نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن میں اپنے آپ کو کیسے معاف کروں گا جو اتنے سال میں اپنے شفیق باغ سے محروم رہا، اس کی خدمت سے محروم رہا۔ ہر وقت معافی مانگتا ہوں اور آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ ایک باپ کا سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کبھی بھی اس رحمت کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے۔